تو پھر لوگوں کا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آپ ریاست مدینہ کا نام لے کے قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ رسول کے کرم سے گاہے گاہے ہم اپنا موقف اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، حضرت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی دی ہوئی تربیت کے مطابق اپنا موقف آپ کے گوش گزار کرتے رہتے ہیں، اور میں بہت مشکور ہوں ان حضرات کا کہ جو اس کے جواب میں الحمدللہ بہت اچھی رائے اپنی ہمیں پہنچاتے ہیں، اچھے کمنٹس دیتے ہیں، اچھے مشورے دیتے ہیں اور سنتے ہیں بڑے غور سے، محبت سے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اکا دکا افراد وہ میں جانتا ہوں، وہ ادھر ادھر سے بھی ہوتے ہیں جو کمنٹس کر کے اپنی بد باطنی کا اظہار کرتے ہیں، ان کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں۔ بجٹ پہ ہم نے گفتگو کی تھی، الحمدللہ اسے بہت سراہا گیا، اور تقریباً جو کچھ ہم نے کہا تھا وہ سارا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا بھی وہی کہہ رہا ہے، یوٹیوبر وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس اہل نہیں تھے کہ یہ اسمبلیوں میں بیٹھتے اور اتنے بڑے ایوان کا تقدس مجروح کرتے۔ جس طرح کی یہ گالم گلوچ کر رہے ہیں، ان کا اندر باہر آیا ہے، ان کو پیسے اور اثر رسوخ نے اسمبلیوں میں پہنچایا، وہ آپ کو اور ہم سب کو پتہ ہے، اس پہ تو میں اکثر اظہار خیال کرتا رہتا ہوں۔ اور اسی طرح ان اسمبلیوں میں آنے والے کروڑوں روپے کے ساتھ اور اثر رسوخ کے ساتھ قابلیت، صلاحیت، ذہانت، کردار، یہ کوئی شے بھی نہیں۔ صرف یہ ہے کہ پیسہ پاس ہو اور پارٹی لیڈر جس کو وہ خدا بنا کے پیش کرتے ہیں وہ راضی ہو اسمبلی میں پہنچنے کے لیے، اور کچھ اور طرف سے بھی اشارے ہوں تو اسمبلی میں آ جائیں، پھر آ کے جو مرضی کریں 5 سال۔ اور مجھے اس سے بھی اس وقت مسئلہ نہیں ہے، میں نے کل چونکہ اس پہ گفتگو کر چکا ہوں۔ آج میں ان سب سے صرف یہ سوال کر رہا ہوں، بل اپنے بجٹ پیش کرنے والے، جنہوں نے قومی اسمبلی میں پیش کیا، جنہوں نے سندھ میں پیش کیا، جنہوں نے پنجاب میں پیش کیا، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں پیش کرنے والے جتنے ہیں ذمہ داران، ان سے سوال کر رہا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمارا سوال یہ ہے کہ ان چاروں صوبوں کے اور وفاق کے بجٹ میں اسلام کے لیے آپ نے کیا رکھا ہے، اسلام کی تبلیغ کے لیے کیا رکھا ہے؟ خان صاحب، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر تقریر میں ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ آپ کا رول ماڈل ہے، آپ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہاں نظام بنانا چاہتے ہیں، اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کے پورے بجٹ میں کسی جگہ ریاست مدینہ کا وہ کچھ چھوٹا موٹا نمونہ کو نقشہ نظر آیا کہ آپ نے اسلام کی خدمت کے لیے ملک میں، بیرون ملک آپ نے کچھ مدارس، کچھ مساجد کے لیے، کچھ اسلامی لٹریچر کے لیے آپ نے رکھا ہو کہ بھئی وہ رواداری والی کتابیں چھاپ کے جو مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دیں، اور مسلمانوں کے عقائد کے تحفظ والی کتابیں کہ غیر مسلم اور قادیانی خاص کر کے اس وقت جو اسلام پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور کروڑوں اربوں کا بجٹ وہ خرچ کر رہے ہیں اس پہ، ان کے جواب میں آپ نے اسلام کے دفاع کے لیے کچھ رکھا ہے۔ تو ہمیں نظر نہیں آیا کہیں آپ کے وفاقی بجٹ میں، کہیں صوبائی بجٹ میں۔ تو مہربانی کر کے اپنے کسی وزیر سے، کسی مشیر سے کہیں کہ وہ ذرا واضح کر کے قوم کو بتا دے کہ بھئی ہم نے تو اسلام کے لیے یہ رکھا ہے، آپ کو نظر کیوں نہیں آیا، تو ہم معذرت کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے کچھ نہیں رکھا تو پھر افسوس ہوگا ہمیں اور پوری ملت اسلامیہ کے ان لوگوں کو جو آپ سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کچھ تبدیلی لائیں گے۔ پہلے حکمران اپنی ذات پہ خرچ کرتے رہے، عللوں تللوں پہ خرچ کرتے رہے، اپنے وڈیروں پہ خرچ کرتے رہے، وزراء پہ خرچ کرتے رہے، MNAs پہ۔ آپ سے امید تھی کہ آپ ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہیں۔ ریاست مدینہ قائم کرنے والے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری 1000 جانیں
ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، ان کا تو اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا اسلام تھا، کہ اسلام کی تبلیغ، جو لوگ اسلام کی حاصل کرنے کے لیے سرکار سے اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے تھے، دست مبارک پہ بیعت ہونے کے لیے آ رہے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسے کرنا ہے، جو مہاجر ہو کے آ رہے تھے ان کو ٹھہرانے کا انتظام کرنا ہے، اور جو باہر بھیجے جا رہے تھے تبلیغ کے لیے ان کا انتظام کیسے کرنا ہے، اور جو جہاد کے لیے لشکر روانہ کیے جا رہے تھے ان کو مسلح کیسے کرنا ہے۔ تو یہ سارا مسلمانوں کا سارا بجٹ تو اسی کے ارد گرد گھومتا تھا، اور مدینہ منورہ میں اور قرب و جوار میں جو اسلامی ریاست میں شامل ہو گئے تھے شہر، ان میں غرباء، محتاج، بیوہ، مسکین جو ہیں ان کی دستگیری کیسے کرنی، ان تک خوراک کیسے پہنچانی ہے، ان کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ تو آپ کا بجٹ تو مجھے ان سب چیزوں سے خالی نظر آ رہا ہے۔ آپ برائے مہربانی آپ کسی کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ چیزیں ذرا وضاحت کے ساتھ جو ریاست مدینہ کے آپ کے منشور سے میچ کرتی ہوں آپ نے بجٹ میں رکھی ہوں، اور اگر آپ نے بجٹ میں اسلام کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے اور دینی اداروں کے لیے کچھ نہیں رکھا، تو پھر لوگوں کا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آپ ریاست مدینہ کا نام لے کے قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ دھوکہ جو بھی دیتا ہے وہ قوم کو نہیں دیتا، جو اللہ رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے نام ان کا لے کام کوئی اور کرے، وہ دھوکہ ان کو دے نہیں سکتا، اس لیے کہ انہوں نے ارشاد فرما دیا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، یہ اللہ کو دھوکہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فرمایا نہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو وہ ایسا دھوکہ جو ہے یہاں تو چل نہیں سکتا، یہاں تو بہت جلد پکڑ ہو جاتی، اس لیے کہ جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا کہ ہم اس ملک کو ریاست مدینہ کا نمونہ بنائیں گے، وہ دلوں کے حال سے اور نیتوں سے بھی باخبر ہے، جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے اور کرنے والے کا عمل کیا ہے۔ تو برائے مہربانی اگر آپ واقعتاً ریاست مدینہ کا نمونہ بنانے میں مخلص ہیں تو پھر آپ کے بجٹ سے بھی خان صاحب کچھ نظر آنا چاہیے تھا، آپ کے کردار سے بھی کچھ نہ کچھ نظر آنا چاہیے، آپ کے عمل سے بھی نظر آنا چاہیے، اور آپ کی جو ٹیم ہے اس کے رویے سے بھی نظر آنا چاہیے کہ یہ ٹیم جو ہے یہ واقعتاً اپنے لیڈر کی جو زبان سے نکلا ہوا ہے، دن رات اٹھتے بیٹھتے جو کچھ ان کا لیڈر ان کا قائد کہہ رہا ہے، یہ اس کی طرف کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ دور دور تک آپ کی ٹیم کے کسی فرد میں الا ماشاءاللہ وہ کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ ان کا رخ بھی ریاست مدینہ کی طرف ہے یا نہیں ہے۔ ان کا رخ تو اپنی اپنی کرپشن کی طرف، لوٹ مار کی طرف، اپنے اختیارات کی طرف، اپنے وسائل بڑھانے کی طرف، اپنا بجٹ بڑھانے کی طرف اور اپنی پرورش کرنے کی طرف نظر آ رہا ہے۔ تو ایسا ہی اگر ہوا تو آنے والے دنوں میں پھر آپ کو عوام کے سامنے جانا ہے، آپ سوچ لیں کہ آپ نے عوام کو کیا جواب دینا ہے۔ ہمارا پیغام تو یہی ہے کہ آپ کا نعرہ بہت خوبصورت تھا، ہمیں پسند آیا، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کوئی لیڈر پاکستان کا اس نعرے پہ عملاً اس کی طرف اپنی عوام کو کچھ کام کر کے دکھائے، اس لیے کہ یہاں بڑی پیاس ہے، لوگوں کے دلوں میں بڑی پیاس ہے کہ کوئی بندہ تو ایسا آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کے رستے پہ گامزن ہو جائے، اس دین کو مضبوط کرنے میں، طاقتور کرنے میں، تگڑا کرنے میں، اس کے مخالفوں سازشیوں کو جواب دینے کے لیے کوئی نہ کوئی پلان کرے۔ آپ زبان سے تو جواب گاہے گاہے اسلام و فوبیا اور ناموس رسالت کے مسئلے پہ دیتے رہتے ہیں، لیکن خان صاحب یہ بھی سوچیں کہ آپ نے اپنی ٹیم کو بھی کچھ تھوڑا بہت ان کا رخ بھی اس طرف کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر نہیں کیا تو ابھی وقت ہے، اور وقت تھوڑا ہے، میں پہلے بھی کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں وقت تھوڑا ہے، جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ ابھی آپ کے اختیار میں سارا کچھ، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ اختیار ختم ہو جائے گا پھر آپ بھی ہماری طرح مطالبے کر سکیں گے، اور کسی پہ تنقید کریں گے، کسی کی تعریف کریں گے، پھر یہی کر سکیں گے، پھر کر کچھ نہیں سکیں گے۔ ابھی اللہ نے آپ کو موقع دیا، وہ آپ کے پاس وقت ہے، کچھ کر کے قوم کو دکھائیں کہ بھئی ہم نے یہ کچھ کیا ہے اسلام کے لیے، ریاست مدینہ کے لیے۔ اور جب بندہ ادھر کوشش کرتا ہے، تھوڑا بہت بھی متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت اس کی دستگیری کرتی، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے وسائل بھی مہیا کرتا ہے۔
آپ حضرات سے میری گزارش ہے، جو سننے والے ہیں، آپ بھی اگر آپ کو یہ بات پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ یہ دوسرے عوام تک بھی پہنچے۔ جہاں تک بھی یہ پہنچے گا پیغام، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کی دعوت دینے والا ایسا ہی ہے جیسا نیکی کرنے والا ہے۔ آپ جہاں جہاں تک پیغام اگر آپ کو پسند آئے تو آپ دوستوں تک بھی اسے پہنچائیں اور ان سے بھی کہیں کہ سنیں، اور آہستہ آہستہ ہی قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، ذہن بنتے جائیں گے تو انشاءاللہ ایک دن یہ ایسا طوفان آئے گا، اسلام کے چاہنے والوں کا ایسا انقلاب آئے گا کہ پھر اسے روکنا ممکن نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس جد و جہد میں ہمیشہ سرگرم عمل رہنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، حضور کی ساری امت کی حفاظت فرمائے۔